نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی عبادت اور اطاعت و فرمانبرداری کے لیے پیدا کیا۔ ہماری زندگی کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی اور میں نے جن اور آدمی اسی لیے بنائے کہ وہ میری عبادت کریں۔ سورۃ المومنین کی آخری 4 آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے کفار سے اسی بات کی سرزنش فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بدبختوں، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ ایسا نہیں، بلکہ ہم نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا تاکہ تم پر عبادت لازم کریں، اور آخرت میں تم ہماری طرف لوٹ کر آؤ تو تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دیں۔ ہماری زندگی کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، اور ہم شریعت کے احکام سے آزاد بھی نہیں رہ سکتے، اور ہمیں قیامت کے دن اپنے ہر عمل کا حساب بھی بہر صورت دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل ہو کر دنیا کے کام دھندوں میں ہی مصروف رہنا کہاں کی دانش مندی ہے؟ اگر ہم اس کائنات کے نظام عدل پر ذرا سا غور کریں تو ہمیں نظر آئے گا کہ اس کائنات اور اس میں انسان کو محض کھیل تماشے کے طور پر اور بے مقصد نہیں بھیجا گیا، بلکہ ہر کام کا ایک نتیجہ ہے۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے اچھے اور برے اعمال کا کوئی نتیجہ نہ نکلے؟ اور چونکہ دنیا کی زندگی اعمال کا نتیجہ بھگتنے کے لیے بہت تھوڑی ہے، اس لیے مرنے کے بعد ہم نے ہمیشہ کی زندگی میں رہنا ہے، اور عدل و انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے اور ہمیں ہمارے اعمال کی جزا و سزا ضرور ملے گی۔ سورۃ المومنین کی یہ آخری 4 آیات انتہائی طاقتور اور اکثیر کی حامل ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے سخت امراض میں مبتلا بیمار کے کان میں سورۃ المومنین کی آخری آیتیں پڑھ کر سنائیں۔ وہ اسی وقت اچھا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ آپ نے اس کے کان میں کیا پڑھا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یہ آیتیں پڑھی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر کوئی آدمی جو یقین رکھنے والا ہو یہ آیتیں پہاڑ پر پڑھ دے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ جہاں سورۃ المومنین کی یہ 4 آیات بیماری میں شفا کے لیے، پریشانی سے نجات حاصل کرنے کے لیے انتہائی طاقتور حیثیت رکھتی ہیں، وہیں پر کامیابی کی ضامن بھی ہیں۔ مولانا ہارون معاویہ لکھتے ہیں کہ افحسبتم سے لے کے سورت کے آخر تک 4 آیات بڑی فضیلت رکھتی ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کے لیے ایک سریہ یعنی چھوٹا لشکر روانہ فرمایا تو حکم دیا کہ صبح و شام یہ آیات افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون سے لے کے آخر تک خیر الراحمین تک پڑھا کریں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ آیات پڑھیں تو ہم صحیح سلامت فتح پا کر اور مال غنیمت لے کر واپس لوٹے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات انتہائی رحمان و رحیم ہے۔ جہاں وہ ذوالجلال والاکرام ہے وہیں پر بھی وہ رحم کرنے والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تمام آیات دے کر ہم پر انتہائی کرم اور فضل کیا ہے، اور ان آیات کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر مشکل کے لیے، ہر پریشانی، فکر و فاقے کے لیے، کامیابی حاصل کرنے کے لیے سورۃ المومنین کی آخری 4 آیات انتہائی اکثیر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، اس کو اپنی زندگی میں داخل ہونے کے لیے توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کی دعاؤں کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔